ہم اگر صرف آپس میں الجھتے رہیں اور حقیقت تک نہ پہنچ سکیں تو کل قیامت کے دن پھر یہ ساری باتیں ہماری کسی کام کی. آخرت صحیح مذہب سے بنے گی نا، صحیح مذہب کی اتباع سے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میری امت 73 فرقے ہوں گے، 72 نار کی طرف چلیں گے، اور پھر میری کنپٹی پہ آ کے وہ کلاشن کو رکھ دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ موت کس کے ہاتھ میں. اب میرا جو مشاہدہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ موت اسی کے ہاتھ میں. آپ نے جو مثال دی ہے کہ یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، موت اس آدمی کے ہاتھ میں تھا. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اس لیے تو حدیث ثقلین ہے کہ یہ ایک رسی ہے کتاب اللہ جو اللہ سے لے کر زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اس کو قابو میں رکھو. آپ نے کہا تھا کہ میں کلام مجید کے اندر سے بات کروں گا، تو آپ کی گفتگو سے آپ خود ہی حدیث کی طرف چلے گئے، تو آپ اپنی تیاری پکڑ. ازواج جو ہے اہل بیت علیہم السلام میں شامل ہیں اور ازواج مطہر ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. اور یہ کہ بہت ہی باطل اور ایک عوام فریبانہ استدلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزہ عطا کیا ہے جو قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکے. ترتیب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، تو بہت واضح ہے. سورہ فاتحہ پہلے سورہ نازل ہوا نہیں، سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ قرآن کے آخر میں. مجھے بتائیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ آیت خام خواہ داخل کر دی گئی ہے، کیا وہ اس قرآن کو سچا مانتا ہے؟ اس کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت ہے کہ کیا ازواج اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں. صرف یہ ترتیب کافی نہیں. سارے ہم ایک ہی پیج پر آ جائیں گے، ہم سارے کے سارے، دنیا کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی. پاکستان کے جتنے علماء نہ جمع ہو جائیں، یہ عبد الرحمن سیوطی کے ایک ناخن کے برابر عالم نہیں ہے. ایک منٹ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بلایا جائے امام علی علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو. فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، تاریخ والے دیکھ میرے اہل بیت ہیں. آپ تو ازواج میں شامل ہیں، آپ تو پہلے سے اللہ کا قرآن تمہیں اہل بیت میں شامل کر رہا ہے. ایک حدیث دکھاؤ کہ ازواج میں نازل ہوئی. آیا ازواج میں ایک حدیث دکھاؤ نازل ہوئی؟ میں نے تو بہت 10 حدیث دکھا دیا. اب مجھے بتائیں کہاں کہاں قرآن پر حملے کریں گے اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے؟ بھئی اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے دونوں نواسوں کو، ان کو کملی کے نیچے جمع کرنا، اس کا کیا حکمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ کمرے میں موجود افراد وہ نہ کہہ دیں کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، نبی پاک کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، یہ بھی اہل بیت ہیں. اس میں بھی دکھاؤ، یہ بھی اہل بیت، بھی اس میں دکھاؤ. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ بھی خدا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ بھی خدا ہے. حصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اللہ خدا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، صرف یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل البیت اور عترت آپ کا وہی ہے جو آپ سے اس کا خونی رشتہ ہو. اچھی طرح سے سن لیں، دلائل چاہیے میں آپ کو دلائل دے دیتا ہوں. آپ اپنے احادیث کو نہیں مانتے. زید بن ارقم کیا کرا؟ لا ایم اللہ، اللہ کی قسم اس کی بیویاں اس کے ازواج میں سے نہیں. اس کا آپ کے پاس جواب ہے. ام سلمہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا جو ہے پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ان کے مارے ہوئے بھی نازل ہوئی ہے. یہ بھی کہاں سے آپ لے گئے؟ ایک سوال کرو، اس کا جواب لے لو، پھر میں ایک سوال کروں گا، آپ اس کا جواب دے دیں. آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، نبی کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں. مجھے بتائیں آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ لیکن خود عائشہ کا قول سن کہ ایک عورت نے عائشہ سے کہا یا اماں، اے ماں. عائشہ نے کہا میں تیری ماں نہیں، میں صرف مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں.